بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم عصر حاضر میں ہمیں جو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، جس کا مطلب ہے آپ پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مینلی ہم اس پروگرام کو جو انٹریکٹیو رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں اس موضوع پہ جس موضوع پہ ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہوں۔ آپ ٹویٹر کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہم گنجائش رکھے ہوئے ہیں اس بات کی کہ اگر آپ کی کال آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گفتگو کو، ہمارے موضوع کو آگے بڑھانے والی ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کی کال لیں گے، یہاں اسٹوڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، اب جانتے ہیں پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آج کی بات، اس کا آغاز اس وقت ہم کرتے ہیں، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے فیشن سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ پروگرامز جو ہم نے کیے اس میں ہم کلچر کی بات کرتے رہے، ثقافت کی بات کرتے رہے، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو مل کے کسی ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں، اس کی تشکیل کرتے ہیں، اور پھر اب ہم ان ایلیمنٹس کے اوپر، ان فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ ذرا نسبتاً تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب اسی معاشرے میں رہنا ٹھہرا، جب انسان ہونا ٹھہرا اور ایک معاشرے میں رہنا جو ہے وہ لازم ہوا، تو پھر اس معاشرے میں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہے اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم ثقافت پہ بات کرتے ہوئے آج ہم فیشن پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، یہ بھی انہی اصطلاحات میں سے ایک ہے جنہیں ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں لیکن ان کے معنی پہ کم غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یا ہم بلا وجہ کسی چیز کو کلیتاً ناجائز قرار دے دیتے ہیں، یا ہم کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنی لبرٹی لے لیتے ہیں، اتنی آزادی لے لیتے ہیں، اتنی کھل لے لیتے ہیں کہ وہ بھی مناسب نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے مقرر محترم سلیم ملک صاحب۔ ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز ناظرین کرتے ہیں۔ ملک صاحب، ابھی جس طرح میں نے گزارش کی کہ بڑی کثرت سے یہ سننے میں آتا ہے فیشن کا لفظ، اور فیشن کے لفظ کے ساتھ بعض لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی فیشن حرام ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سننے کو، کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ در حقیقت کہیں نہ کہیں انسان فیشن کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں، یہ اصطلاح ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ فیشن دراصل ایک عارضی قسم کا رجحان ہے جو کہ سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، اور تقریباً ہر سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، جیسی مرضی ہو۔ ہر سوسائٹی 3 قسم کے درجوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک تو ایلیٹ درجہ ہے جو کہ ہائی کلاس اپنے آپ کو سمجھتا ہے اوروں سے الگ، اور ایک نیچے کا کامن لیول ہے جس پہ کہ آپ ہر چیز جو ہے کامن ہے ہر ایک کے لیے، اور ایک پور طبقہ ہے۔ بعض ملکوں میں صرف 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے، ہم ایک عمومی قسم کی بحث میں جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی سوسائٹی میں چند بنیادی، جیسے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی، چند بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ کہ ہر ایک سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ اس میں ہمارا ڈریس بھی ہے، ہماری لینگویج بھی ہے، زبان بھی ہے، ہمارا رہنا سہنا، ہر چیز ہے اس پر، یہاں تک کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے کسی وقت بیٹھے ہوئے میوزک سننے کی، وہ بھی ہے۔ یہ ہر ایک میں کامن ہوتی ہے۔ اس کو اینتھروپولوجی میں، جسے کہ سائنس آف کلچر اور سائنس آف سوسائٹی کہتے ہیں، اس میں اس کو اینٹی فیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فیشن نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے، یہ سوسائٹی میں چینج نہیں ہوتی یہ ویلیوز۔ فیشن جو ہے ایک، جیسے میں نے ابھی عرض کی، وہ ایک عارضی قسم کا رجحان پیدا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگ خود ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے تھے یہ، اور وہ لوگ اسے کاپی کرتے تھے، جیسے آتا ہے ویسے ہی چلے جاتا ہے، یہ عارضی ہے، چلا گیا۔ اب اس زمانے میں
فیشن جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے اور بہت ہی ہیوج انڈسٹری ہے کہ اسے آپ عام انڈسٹری نہیں کہہ سکتے. اور اس میں باقاعدہ آپ کے سائیکالوجسٹ ہیں, میڈیا اسپیشلسٹ ہیں, پبلک ریلیشن کے لوگ ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ہیں اس میں کہ ایک فیشن کو ہم اس کلچر میں کس طرح انٹروڈیوس کریں. ہر کلچر کے لیے ڈفرینٹ اپروچ. اور چونکہ اب گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, اب ہم انڈیویجول الگ الگ نہیں رہ رہے, دنیا میں ہر چیز بڑی تیزی سے کمیونیکیٹ کرتی ہے, تو فیشن پیدا ہوتا ہے. یہ فیشن ہاؤسز ہے جو کہ خود وہ کرتے ہیں, پھر وہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس درجے پہ پہنچا دیں, ہائر ایلیٹ پہ نہیں بلکہ کامن عمومی لوگوں میں پہنچ جائے, عام لوگوں میں, جن کے پاس فیس بک بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اور بے انداز, مجھے تو ان کے نام ہی نہیں آتے. ایک بار آپ نے اپنا فیشن ان تک پہنچا دیا, پھر وہ ایز اے ویکل اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے کیا چیز لی. پھر وہ ایک بھیڑ چال کہہ لیجئے, کاپی کہہ لیجئے, وہ سب میں ایک دم شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سے, جزاک اللہ. ہم اس چیز کی طرف واپس آتے ہیں. ناظرین, ابھی جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں فی زمانہ, اسے سمجھنا بڑا اہم ہے کیونکہ ہر گھرانے میں 2-3 نسلیں تو آباد ہوتی ہی ہیں. اس میں بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی نسل ہوتی ہے وہ نوجوان نسل کے مسائل سے متعلق بڑی تشویش کا بالعموم شکار رہتی ہے. لیکن فیشن ایک ایسی چیز ہے وہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, مرد و زن, بچہ بوڑھا, سبھی کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں, اوڑھنے پہننے کے رنگ ڈھنگ سے. تو ایکچولی یہ چیلنج ہے کیا, ہم نے ایک ویڈیو پیکج تیار کیا ہے, اسے دیکھ لیں. ہم آپ کے سے رابطے کے آ بھی نہیں ہیں, آپ کا رابطہ شروع ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ ہم آپ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہیں گے. اس سلسلے میں آپ کس طرح سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں ہم آپ سے بات سننا چاہیں گے. لیکن آئیں پہلے ایک ویڈیو پیکج دیکھتے ہیں, پھر ہم اپنی اسٹوڈیو کی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. ہم جس بھی معاشرے میں رہیں وہاں اوڑھنے پہننے کے اپنے آداب ہوتے ہیں. اوڑھنے پہننے کا بنیادی مقصد تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر حیاداری کا تقاضا پورا کرنا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ملبوسات دیدہ زیب بھی لگیں. اس خواہش کی تکمیل کا نام فیشن ہے. اب سوال یہ ہے کہ دیدہ زیب ملبوسات پہننے کی جائز حدود کہاں تک ہے, اور یہ بھی کہ کیا فیشن صرف ملبوسات تک محدود ہے. آج فیشن کے موضوع پر کچھ گفتگو. جی ناظرین, آج فیشن کے موضوع پہ کچھ گفتگو چل رہی ہے. ہم شروع اس کو کر چکے ہیں, اسے ہم آگے لے کے چلیں گے اس ویڈیو پیکج کی روشنی میں. اوڑھنے پہننے سے متعلق نت نئے رجحانات آتے رہتے ہیں, انہیں ہم کہاں تک کر سکتے ہیں اپنی اس خواہش کی تکمیل کہ جی جو نئی چیز آئی ہے کیا اسے حاصل کرنا, پہننا یا استعمال میں لانا ضروری ہے. صرف ملبوسات کی بات نہیں, دوسری کموڈیٹیز جو مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں انہیں کس حد تک جو ہے وہ ہم پرسو کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی نئی چیز آئے اور یہاں ہم جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں, بھاگ نکلیں, دوڑ پڑیں. ملک صاحب, ابھی ہمیں ندیم الرحمان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ موصول ہوئی ہے جو میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں, پھر ہم اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ندیم الرحمان صاحب کہ فیشن ہے کیا, اٹس اے پریویلنگ کسٹم اور اسٹائل آف ڈریس, ایٹیکیٹ, سوشلائزنگ ایٹسیٹرا. اور وہی اوڑھنے پہننے, اٹھک بیٹھک کے آداب, نشست و برخاست کے آداب. لیکن ساتھ انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ فیشن جو ہے وہ صحت مند رجحان ہے جب تک کہ وہ ہمارے عقائد کے ساتھ متصادم نہ ہو. تو ملک صاحب, اس کی روشنی میں ندیم الرحمان صاحب کی بڑی اچھی ٹویٹ ہے. یہاں یہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا ایک مذہب کا جو ایمان ہے اور اس کے عقائد ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی چیز آپ کے کنٹراڈکٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا اڈاپٹ کرنا, عام انسان کے لیے. مثلا میں لباس کی طرف آ جاتا ہوں, میوزک بھی ہے اور چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, ہمارے فیشن میں لباس کی طرف آ جاتے ہیں. اس ملک میں, یورپین ملکوں میں یا ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں یا رچ کنٹریز میں, یہ ایک آئرنی ہے, مجھے آئرنی کا مطلب اردو نہیں آتی, آئرنی ہے کہ جتنا کپڑا کم استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ مہنگا ہوگا وہ.
تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض جگہ پر کنٹراڈکشن بہت زیادہ آ جاتی ہے. دوسرے یہ کہ ان کا لباس کا جو سٹائل ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ فیشن ہاؤسز ہر کلچر کے لیے الگ کیٹر کرتے ہیں. جو مثلا ان کے جو کپڑے ہیں ان کا جو فیشن ہے اس کو آپ اورینٹل فیشن میں چینج کرنے کے لیے چائنیز کے لیے اور طرح بنائیں گے, انڈینز کے لیے اور طرح بنائیں گے. اس کا فساد جو ہے فرنٹ کا وہ وہی ہوگا, لیکن وہ ان کی ماڈسٹی کا خیال کرتے ہوئے اس کو مارکیٹ کریں گے. انہیں معلوم ہے کہ ورنہ مارکیٹ نہیں ہوگی, تو انہیں تو پیسہ چاہیے, اور وہ انہوں نے ایک سال میں اس کو ریکور کرنا, اگلے سال انہوں نے دوسرا فیشن پیش کرنا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں عقائد کے ساتھ وہ بذات خود بھی ایسی چیز نہیں پیش کریں گے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم جب ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ان کی فیلئر ہے. وہ انہوں نے تو مارکیٹ کرنی ہے چیز. تو یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے, اور ہمیں اگر ایسی چیز نظر آتی بھی ہے تو میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ اسے اڈاپٹ کریں گے. بالکل. ملک صاحب میں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے, ظاہر ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا اور بالکل بجا طور پہ آپ نے فرمایا کہ فیشن انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. ٹیلی ویژن سے لے کے بل بورڈز سے لے کے بس سٹاپ کے اوپر لگے ہوئے پوسٹرز سے لے کے انٹرنیٹ کے جس بھی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں, ان کا مطلب مین فوکس جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ مینلی جو ہے وہ یا تو سروسز کی پرووائڈ کی جاتی ہے, کوئی سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اٹس فیشن انڈسٹری جو کہ مصروف ہے اپنے اس کو پروموٹ کرنے میں. تو یہ کیا ہے, مطلب یہ چیز کیا ہے جو ہمیں در حقیقت ایسی ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں سیل کیا جا رہا ہے ہم اسے جا کے خرید لیں یا دیکھیں یا آزمائیں, ایکسپیریمنٹ کریں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس انڈسٹری میں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. جی, کہ کس کلچر کی سائیکالوجی کیا ہے اور ان کی سائیکالوجی میں کس طرح پینیٹریٹ کرنا ہے کہ وہ اس فیشن کو ایکسیپٹ کریں. جی, یہ بڑا سٹل قسم کا پروسیس ہے. اور یہ جو بل بورڈ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہوتے, یہ بڑے اسپیشلائز لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح بنایا جائے کہ فرسٹ آف آل تو ویژول اٹریکشن ہو, نظر آنے میں لوگوں کو اٹریکٹ کرے, اس کے بعد ان کے دل میں پہنچے, پھر اس کے بعد وہ خود ہی دے ول بیکم دا ویکل, وہ خود ویکل بن جائیں گے اس کا ہماری کیا کہتے ہیں اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو یہ بہت سٹل قسم کا پروسیس ہے, اور اسی وجہ سے وہ بمبارڈ کرتے ہیں آپ کو ہر طرف سے. آپ اونچا منہ کر کے دیکھیں تو وہاں بل بورڈ نظر آئے گا, نیچے کریں بھی نظر آئے گا, آپ انڈر گراؤنڈ میں ہوں وہاں نظر آئے گا, آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اس میں بار بار آئے گا. کیا چیز آپ سوئچ آف کریں گے اور کیا چیز آپ نہیں کریں گے. بالکل. حتیٰ کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی دیکھ ہی لیں ہے کیا یہ. تو دس از دا سائیکالوجی. یہ پرسویشن کی جو سائیکالوجی ہے وہ بڑے بڑے لوگ اس میں نے یونیورسٹی کا دیکھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ اسپیشل کورسز ہیں جی, وچ آر ایسوسیٹیڈ ود مختلف کلچرز کے ساتھ کس طرح ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہے. بالکل. وہ کون سی چیز ہے جو کہ ان کو ٹچ کرے گی, ہر چیز ان کو ذہن کو جو ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرے گی. اور کیا جس طرح بہت ساری دکانوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا ان کا سائن بورڈ نہیں ہوتا جتنا بڑا حلال لکھ کے لگایا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ایز اف دے آر گوئنگ ٹو آپ کے دماغ میں وہ ہیمر کر رہے ہیں. اٹ گوز ان سٹلی, وہ بڑے آرام سے آپ کے ذہن میں چیز اتر جائے. بالکل. ہم یہاں پہ ملک صاحب اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ یہ بڑا ضروری ہے اس ماحول اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ مطلب شرٹ سے لے کے تو پتلون سے لے کے تو نئے آنے والے ٹیلی فون کے ماڈلز اور ہینڈ سیٹس پروموٹ کیے جا رہے ہیں, آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ ہیمر کیا جا رہا ہے بائی مینز آف, جس طرح بھی ملک صاحب فرما رہے ہیں, انڈوکٹرینیشن, یعنی قطرہ 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 گرا کے اس قدر پختہ آپ کے ذہن میں کر دیا جاتا ہے. ملک صاحب ایسا ہی ہے نا, پہلے اس چیز کو آپ کی ضرورت بنانا ہے, پہلے آپ کو یہ محسوس کرانا کہ میں تو اس کے بغیر پتہ نہیں آج تک کیسے زندہ رہا ہوں,
اور اللہ رحم کرے اگر ابھی بھی نہ لی تو انتقال ہو جائے گا، لہٰذا فوراً حاصل کر لیجیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیئر پریشر ہو جاتا ہے نا، جب وہ چند آپ کے ہم عمر لوگ جو ہیں، آپ کے ہم پیشہ لوگ جو ہیں اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر وہ فیس بک کے اوپر بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ لے لیا، آپ کا جی چاہتا ہے کہ بھائی میں الگ کیوں رہ جاؤں۔ بالکل، تو وہ پیئر پریشر بھی اس سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ پھر لوگ اپنے فیس بک کے ذریعے وہ فیشن ہاؤسز کی ایڈورٹیزمنٹ خود کرتے ہیں، جی ٹویٹر سے کرتے ہیں، فیس بک سے کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے، اور اس سے اتنا پریشر آ جاتا ہے ہر ایک آدمی کے اوپر کہ وہ الگ نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن فیشن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ مثلا غریب ملکوں میں جی فیشن وہاں بھی ہوتا ہے، ہم وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ یورپین فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ فیشن ہاؤسز تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کلچر کے لیے اس قسم کی قمیض چاہیے اور اس کے لیے اس قسم کی ٹی شرٹ چاہیے، ہاں جی، تو وہ بذات خود بھی ان کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں انہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا 3 طبقات ہیں ہر سوسائٹی میں، ایک اوپر کا ہے، ایک درمیان کا ہے، ایک نیچے کا ہے۔ فیشن کرنے کا ہر ایک کا جی چاہتا ہے۔ بالکل، چند لوگ ایسے ہوں گے جو کہ غریب ملک میں سے اپنی بیوی کی سر درد کے لیے پیراسیٹامول لینے کے لیے انگلینڈ آ جائیں گے، ہاں جی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ فیشن جو مرضی کر لیں۔ ایک کامن آدمی ہے، اس کو وہ یہ سمجھے گا کہ میں گھر میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، دفتر جاتا ہوں تو مجھے پتلون اور ٹائی لگانی چاہیے۔ یہ ویسٹرن لباس ہے، لیکن یہ اس کے اوپر ایک قسم کا انفلوئنس ہے ویسٹرن، اور اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ غریب آدمی جب دیکھتا ہے تو دل تو اس کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دل تو ہر ایک کو ایک جیسا دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں، وہ پھر سیکنڈ ہینڈ شاپ میں جا کے وہاں سے ویسٹرن چیزیں خرید کے تو وہ پہن لیتے، اس کے لیے وہی فیشن ہے۔ سو جیسے کہ میں نے کہا کہ فیشن 3 طبقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ اینٹی فیشن جسے ہم کہتے ہیں، یا جو کہ پرماننٹ قسم کا ایک ہمارا لباس بھی ہے، لینگویج بھی ہے، میوزک بھی ہے، ہر چیز، وہ سارے طبقات میں ایک جیسا ہے، لیکن فیشن ہر طبقے میں الگ الگ ہے۔ بالکل ایسا ہی، ہر کس قدر ہمت آس۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اس میں ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر نصیر حبیب صاحب کو ہم ٹیلی فون لائن پہ لیں گے، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات سنیں گے۔ خالد حسین صاحب کی ٹویٹ ابھی میں موصول ہوئی ہے۔ ٹویٹس کے معاملے میں، ٹیلی فون کالز کے معاملے میں ہم وضاحت کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، کہ جو یہاں پہ ہم لوگوں کے میسیجز پڑھ کے سناتے ہیں، یہ ہمیں ویورز کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات ہوتے ہیں۔ ایم ٹی انٹرنیشنل بحیثیت ادارہ ان کے ساتھ متفق ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو ہم پبلک اوپینین ہے جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ خالد حسین صاحب کہتے ہیں کہ فیشن مسٹ بی ڈیفائنڈ ان اسپریچول سینس، اٹ شوڈ بی ماڈسٹ اینڈ نیئر ٹو تقویٰ۔ خالد حسین صاحب کا پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا، انہوں نے اچھی بات لکھی ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے میں نے کہا تھوڑی دیر تک آئیں گے، نصیر حبیب صاحب کو ٹیلی فون لائن پہ لیتے ہیں اور ان سے بات کریں گے، لیکن اس دوران جب کہ ابھی کچھ وقت ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ ہے مزید اس سیگمنٹ کے لیے، اگر آپ کچھ اپنے تجربات کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے تجربات کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ، آپ نے بات چیت ابھی سن لی، ہم بالکل بھی اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ اچھی چیز پہننی چاہیے، نہیں پہننی چاہیے۔ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح کے ارشادات کی شکل میں جو رہنمائی موجود ہے، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں، اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اور اس کی جگالی کی طرز پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جو ہے وہ دہراتے رہیں، اور آپ کے ساتھ بھی جو ہے اس کا ذکر جاری رہے۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل میں سے گزرتے ہیں اور گزرتے رہنا چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، سوچنا میرے خیال میں ویورز کے لیے میں سے بڑا ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈ تو کریں کہ ہم کیوں آخر ایک چیز کے پیچھے چل پڑے۔ اس میں اچھی جو چیزیں اچھی ہیں انہیں تو اڈاپٹ کیا جائے، لیکن بعض چیزیں، مطلب بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، اس سے آپ ایڈورٹیزمنٹ سائیکالوجی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کرتی ہیں کمپنیز، وہ کیسے مارکیٹ کرتی ہیں، کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے ٹیلی ویژن پہ ماڈل کو وہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، مثلا وہ کوٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے دکان میں دیکھا کہ انہوں نے جو ماڈل بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا اس نے وہ کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ وہ کوٹ اٹھا کے لے آئے اور گھر میں آ کے پہن کے شیشے میں ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ویسا کیوں نہیں لگ رہا جیسے اس کو لگتا ہے، تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے انہوں نے آپ کو کیسے سیل کرنا ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے اس چیز میں آپ کو بیچنے میں۔
آپ کہیں پہ کوئی کچن دیکھنے جاتے ہیں, بیڈ روم دیکھنے جاتے ہیں کسی دکان میں, جس طرح کا انہوں نے ڈیکورم بنایا ہوتا ہے, آپ وہی چیز لا کے گھر میں لگا کے کہتے ہیں اس طرح کی نہیں لگ رہی جیسی وہاں لگ رہی تھی. تو وہ جس طرح ملک صاحب بتا رہے تھے, بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ تک جو ہے وہ جی بالکل, وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی چیز جو ہے کون لوگ خرید سکتے ہیں. مثلا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کچن تک جو ہے اب وہ فیشن ڈیزائنرز انڈیویجولی ڈیزائن کچنز ہوتے ہیں, تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. اور وہ جیسے میں نے کہا کہ ہر طبقے میں فیشن الگ ہوتا ہے, اور جو ہماری عمومی ویلیوز ہیں وہ تو وہی رہتی ہیں ہر طبقے میں, وہ مختلف نہیں ہوتی, لیکن فیشن کی خاطر الگ ہو جاتا ہے. غریب کا فیشن الگ ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا تھا, اور یہ امیر کا فیشن الگ ہوگا. اور یہ دیکھ لیں کہ میوزک ہے ہمارا, یورپ سے پاپ میوزک شروع ہوتا ہے, پاپولر میوزک اسے کہتے ہیں, یہ فیشن ہے. اس کو ہم اینٹی فیشن نہیں کہہ سکتے, ہم کلاسیکل میوزک کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی الاپ جو ہے وہ کبھی بدلے گی نہیں. اور اس میوزک کو لے کے جب وہ یہ اور کلچر میں جائے گا, جیسے کہ انڈیا میں چلے گئے, تو انڈین میوزیشین جو ہیں اس کو اپنے حساب سے اڈاپٹ کریں گے, اور پھر وہ وہاں کا پاپ میوزک ہو جائے گا. تو اس طرح یہ بدلنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ لباس جو ہیں یورپین یا ویسٹرن جتنے فیشن ہاؤسز کے ہیں, مثلا بڑے بڑے گالاز جس میں ایکٹرز ایکٹریسز وغیرہ آتی ہیں, انہوں نے جو لباس خریدے ہوتے ہیں کئی ہزار پاؤنڈ کا, اور ان کی شرط ہوتی کہ یہ ایک ہی بنے گا کیونکہ یہ صرف میں نے پہننا ہے. تو اس میں کپڑا کم ہوتا ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو اس قسم کی اوریانی جو ہے انہیں معلوم ہے کہ ایک کلچر میں ایکسیپٹیبل ہے, دوسرے میں نہیں ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا ہم ویلیو ججمنٹ پہ تو جا نہیں رہے. بالکل, وہ اگر معاف کیجئے, اگر کبھی بھی کسی ڈسکشن میں ہم ویلیو ججمنٹ پہ چلے جائیں تو پھر ہم ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں, کسی چیز کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھ سکتے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ فیشن, تو اس طرح انہیں معلوم ہے کہ یہ فیشن جو ہے ایسٹرن کنٹریز میں نہیں چلے گا, چائنا میں شاید چل جائے, وہ اس کو چائنا کے حساب سے اڈاپٹ کریں گے. انڈیا میں اگر اس فیشن نے آنا ہے تو وہ انڈیا کے حساب سے اڈاپٹ کریں گے. ایک جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فیشن کا جو ہے, ڈریس کا فیشن جتنا بھی ہے زیادہ تر, دیر از نو کاپی رائٹ آن دیٹ. اس کے اوپر بحث بہت ہو رہی ہے, لیکن کوئی ملک جو ہے کاپی رائٹ اس کے اوپر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ملک صاحب, ابھی جس طرح لباسی کی بات ہو رہی ہے, اس میں جس طرح ابھی میں نے گزارش کی نا کہ ہم تو اللہ کے فضل سے حضرت امیر المومنین کے ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جرمنی حضور تشریف لے گئے تو وہاں کسی غالباً کلاس میں یا کسی تقریب میں حضور سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا لباس کون سا ہے یا اسلامی لباس کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ لباس سب سے اچھا تو وہی جو لباس التقویٰ کے نام سے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ہاں جی, اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں حیاداری کو بریچ نہیں کرتی, اس کے اوپر حرف نہیں آنے دیتی آپ کی حیا پر, جو ہے وہ ماڈسٹ ہیں, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ پہننے کے لائق ہیں. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ مرد کس طرز پہ پردہ کرے, عورت کس طرز پہ پردہ کرے, اس کے مطابق رہتے ہوئے جتنا ماڈسٹلی آپ ڈریس اپ ہو سکتے ہیں اس کو ہونے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اصل میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریلیجن جو ہے یا عقیدہ جو ہے یا دین جو ہے یہ ہر کلچر کا سینٹرل پوائنٹ ہے. کیونکہ ایک کسی معاشرے میں بھی اپنے جو آپ کا رہنے کا طریقہ ہے وہ تقریباً ہر ایک کا اپنے مذہب کے گائیڈنس سے ملتا ہے. اور اسلام میں تو خاص کر ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اسلام نے. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے. پیدائش کے وقت آپ کے کان میں پہلے اذان دی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو اسلام سکھایا جاتا ہے, آپ بڑے ہو کے خود پڑھتے ہیں اسے. شادی آپ کی اسلام کے اپنے مذہب کے ذریعے ہوتی ہے,
اس کے بعد جب وفات ہوتی تو پھر آپ کو مذہب کے ساتھ آپ کو تدفین کی جاتی ہے. تو یہ تو حیات سے لے کے تو وفات تک مذہب نے آپ کے احاطہ کیا ہوا ہے. وہ ہمارے لیے اس لیے آسانی ہے اور اس میں ہمارے لیے ہر چیز کے اوپر گائیڈنس موجود ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے اچھا لباس تو تقویٰ، جس میں حیا ہے اور جس میں آپ کے لیے عریانی نہیں ہے. تو آپ کا سب سے اچھا، مجھے محمد علی باکسر کی ایک بات یاد آ گئی. وہ معاف کیجیے، وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی بیٹی دو آئی انہیں ملنے کے لیے. چھوٹی بیٹی نے کافی آبجیکشنیبل قسم کا ڈریس پہنا ہوا تھا. تو اس نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. کہتا ہے بیٹے میں ایک بات تمہیں بتاتا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ یہ پریشس سٹونز جو ہیں، یہ ہیرے جو ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے ملتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دور چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں. اور تم میرے لیے ایک ہیرا ہو. تمہیں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح مجھے ڈھونڈنے میں ہیرے کی ہوگی ضرورت، اسی طرح مجھے تمہیں ڈھونڈنے میں وقت لگے. یہ تم کیا پہن کے آ گئی. تو میرے خیال میں یہ تو اس کی ایک بات میں نے ایسے کہہ دی اضافی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مذہب جو ہے، آپ کسی بھی مضمون پہ تمدن کے ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں، اس میں مذہب کی روشنی آپ کے لیے اور اس کی گائیڈنس بہت ضروری ہے. کیونکہ مذہب سینٹرل ہے آپ کا ایک تمدن کے لیے یا کلچر کے لیے. بالکل، بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ. اب ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جلدی سے میرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مسز خالدہ رانا، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ کو بہت بہت سلام اور آپ کی پوری ٹیم کو اور پیارے آقا کو اسپیشل بہت سلام اور دعا کی درخواست ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے ایم ٹی اے پیارے آقا کے خطبے کے بعد انتخاب سخن ہے، اس میں ہم جب اچھے اچھے کلام سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ میل لکھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں یہ بھی تو ایک فیشن کے طور پہ ٹی وی چلا تھا، تو کتنا اللہ نے ہمارے ٹی وی کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے، راہ خدا ہے. تو ایسی یہ ہے کہ جو لباس ہم لوگ اللہ کے فضل سے ہر ہفتے حضور ہمیں کچھ نہ کچھ لجنا کو بتا دیتے ہیں، تو ہم اللہ کے فضل سے ینگ بچیاں یہاں رہتی ہیں، انہیں بھی یہی ہوتا ہے کہ لباس ایسا پہنے کہ جس میں ہمارے مذہب کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو. ایسے ہی میں اپنے بیٹوں بھائیوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی، کیونکہ ان کا بہت تعلق ہوتا ہے گھر کے اندر. اگر ایک مرد اپنا لباس اچھا نہیں رکھتا، وہ فیشن کے طور پہ آگے چلتا ہے، تو پھر لجنا کے اوپر یا بچیوں کے اوپر وہ اچھا اثر نہیں پڑتا. برائے مہربانی اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے کہ بات کر لیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی بالکل یکساں ذمہ داری ہے مرد اور عورت کے اوپر، دونوں اس بات کا خیال کریں. یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ جو مرضی جس طرح مرضی پہنتا پھرے اس کو سب جائز. ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں رہتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. نصیر حبیب صاحب السلام علیکم. جی نصیر حبیب صاحب السلام علیکم. بہت بڑی آپ کی گفتگو جو ہے پرز معلومات ہے. ابھی ملک صاحب نے ایک فکرہ کہا بڑا سینٹرل کہ مذہب جو ہے وہ ہر ایک کلچر کا سینٹرل ایک پوائنٹ ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو مغرب میں یہ ایک تصور ہے، یہ لباس کے معاملے میں ان کا ایک خاص طرح کا لباس یا مختصر یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے تقاضے پورا نہیں کرتا. اصل میں اس کی طے میں جو آئیڈیا موجود یہ ہے کہ ایک متوازن جو جسم ہے اس پر یا تصویر پر نگاہ پڑنے سے اسپرچل سبلیمیشن ہوتی ہے. تو بات تو ہے کہ اسپرچل سبلیمیشن کی تلاش میں تو وہ بھی ہیں، لیکن صرف ان میں یہ جو کسی طرح یہ تصور آ گیا ہے کسی زمانے میں، اور ان کی جو اسپرچل جو ٹریڈیشن ہے وہ ریوائیو نہیں ہوتی، لہذا وہ اس طرح کچھ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی یہ اصلاح یا ان تصورات کی اصلاح کرتے رہیں کہ اسپرچل سبلیمیشن کی تلاش میں تو تم بھی ہو، لیکن اس کی جو حصول کا ذریعہ ہے اس میں کچھ ہمارے فریش اسپرچل تجربے کی روشنی میں ہمارے یہ خیالات ہیں. اس طرح جاپان میں ایک جو باڈی بلڈر ہے وہ 28 سال تک اپنا جسم بناتا ہے، اور جب اس کا جسم بن جاتا ہے وہ پیٹ میں چھری مار کے خودکشی کر لیتا ہے. سمجھتا یہ ہے کہ یہ جو اس نے باڈی جو بلڈ کی ہے یہ اٹرنلی ایگزسٹ کرے گی. تو وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ جو اعمال جو ہیں اعمال صالح ہیں وہ برکت، لیکن تصور جسم سے
وہ روح سے جسم کی طرف منتقل ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ بات ٹھیک ہے کی ضرورت ہے, ورنہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جی ہر ایک مذاہب کے سینٹرل پوائنٹ. بالکل ٹھیک. نصیر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. اس موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. نصیر حبیب صاحب آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے پینلسٹ بھی ہیں. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں جو ہے وہ زیادہ تر, کیونکہ اگلا پروگرام ہم اسی موضوع پہ جاری رکھنا چاہیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. آخری کال ہم اس سیگمنٹ کی لیتے ہیں, سدرۃ المنتہا فرام پاکستان. السلام علیکم. السلام علیکم. آرہے جی نہیں ہے, چلیں جی دوبارہ بات کریں گے. میرے پاس ٹویٹس بہت ساری ہیں پڑھنے کے لیے, ہم پروگرام کے آخر میں کوشش کریں گے انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. اس وقت ہمیں چلنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سلیم ملک صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے علم و ادب, اور جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے, ایک خاص پہلو سے, آپ کے روزمرہ زندگی اور معمولات کے حساب سے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ اپنی گفتگو یہاں پہ شروع کریں, اور نصیر قمر صاحب ہمارے جو اگلے مہمان ہیں وہ تشریف لائیں, ایک ویڈیو پیکج آپ کے لیے تیار کیا گیا, وہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اسٹوڈیو میں واپس آئیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہ تھی. کیسے ہوتی؟ آپ خود غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام تھا وہ غیر معمولی تھا. آپ کا ہر دن اور آپ کی ہر رات غیر معمولی تھی کہ آپ کا ہر لمحہ علمی جہاد, عبادت, زائرین سے میل ملاقات اور اپنی جماعت کی رہنمائی کرنے میں بسر ہوتا. ہم خوش قسمت ہیں کہ مسیح پاک علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والوں نے بڑی باریکی سے آپ کی روزمرہ زندگی کا احوال تحریر کر کے محفوظ کر دیا ہے. ہم بھی سیرت کے ذریعے چشمہ تصور سے اس عظیم آدمی کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں جسے آخری زمانے کی امامت سپرد ہوئی, مگر یہ معلومات کہاں سے حاصل کی جائیں؟ السلام علیکم ناظرین, ہمارے اس سیگمنٹ میں خوش آمدید. یہ معلومات کہاں سے حاصل کی جائیں, یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے محترم نصیر قمر صاحب کو اپنے اس سیگمنٹ میں دعوت دی ہے. نصیر قمر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ہم آپ نے ابھی جس طرح سنا, گفتگو جس چیز پہ چل رہی ہے رجحانات کے اوپر چل رہی ہے, اور ہم نے اس میں یہ بھی بات کی کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس کامل رہنمائی موجود ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت و سوانح ہم تک پہنچی, جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے آبزرو کیا, انہوں نے تحریر کیا ہم تک. تو ہمیں کچھ اگر پتہ چل سکے, کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں نا, ہم کیا اوڑھیں, کیا پہنیں, کس طرح کریں, کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا برا لگ رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہم بہرحال نہیں بھول سکتے کہ ہم ایک مقصد کے ساتھ زندہ ہیں سب. ہمارے پاس جو رہنمائی موجود ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کی شکل میں, ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں. روزمرہ معمولات آپ کے کیسے تھے, کون سی کتب ہمارے ناظرین کہاں پہ جا کے پڑھ کے اس خوبصورت سیرت سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اصل میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ نے جو ذکر فرمایا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اپنے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل تھے. اور اس زمانے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی جھلک جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں نظر آتی ہے, کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذل اور بروز تھے, جیسا کہ قرآن کریم نے بھی بتایا, اور اسی کے مطابق انہی مقاصد کے تحت آپ کی بعثت ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی زندگی کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مظہر صفات اتم تھے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم تھے, آپ ہی کی جھلک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور وہ مقاصد جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام, قرآن کریم کی عظمت اور شان کا قیام, قرآنی اخلاق کا ظہور, وہی ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور قرآن کریم نے, جب فیشن کے لحاظ سے آپ بات کر رہے تھے تو اسی پہلو سے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو حدود قائم فرمائی ہیں لباس سے متعلق, کھانے پینے سے متعلق, نشست و برخاست سے متعلق, لوگوں سے تعلقات کے ضمن میں, اٹھنے بیٹھنے, کھانے پینے, آرام کرنے, چلنے پھرنے, سواری کیسی ہو, جگہ کیسی ہو, سونے کا مقام کیسا ہو, ہر پہلو سے قرآن کریم نے اس کی حدود جو ہیں وہ بیان کر دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اس کا ایک کامل نمونہ ہمارے لیے رکھتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ قرآن کریم نے ایک لفظ میں یوں فرمایا ہے جو عام روزمرہ کی زندگی کا، کہ تو ان کو کہہ دے کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والے مجھ سے نہیں ہوں، یعنی اس میں کسی قسم کا تصنع اور بناوٹ نہیں ہوگا۔ ایسا فیشن جس کو آپ فیشن کہیں، جس کے نتیجے میں آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں، وہ تکلف کی زد میں آتا ہے۔ چہرے پہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو لیپا توپی کر لیپ لوپ کے تو اس کو کچھ اور بنا کے پیش کریں، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ تکلف سے پاک زندگی لغویات سے پاک ہوگی، تکلف سے پاک زندگی لیکن سادہ اور پاک زندگی۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ طیبات آپ کے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر مومنوں کے لیے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ اس لیے وہ تصور کہ جی ہم فیشن نہیں کرتے لیکن گندے رہتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں میں بعض جوگی ایسے شکلیں اپنے بنا لیتے ہیں، لباس ایسے بنا لیتے ہیں، راکھ مالی، اور اسی کے ذریعے اثر مسلمانوں میں بھی، یا بڑے بھڑکیلے لباس پہن لیتے ہیں، یا بالکل ہی گندے مندے کپڑے پہنتے ہیں۔ دو انتہاؤں پہ چلے گئے مذہب کے نام پہ، فقیری کے رنگ میں بھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں نہایت سادگی، پاکیزگی، صفائی، نظافت اور تقویٰ جو اصل روح ہے ہر قسم کے فیشن کی، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا کہ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑیں۔ وہ زندگی کا فیشن کیا ہے؟ وہ زندگی کا فیشن وہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ دل کا تقویٰ ہے، وہ خدا سے محبت ہے، اور خدا نے جو تعلیم دی ہے اس کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جھلکتے ہیں، دکھائی ہمیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی۔ ہر چیز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیشوا اور رہنما حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، سیرت اور سوانح کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ پہ ہمیں وہی چمک دمک دکھائی دیتی ہے جو آپ کے آقا کی زندگی میں تھی، کیونکہ آپ اسی کے احیاء کے لیے آئے تھے، اسی کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ صاحب ایک یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ناظرین، اگر ظاہر ہم سب کے لیے ضروری ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، احمدی ہونے کے ناطے ہم ہو نہیں سکتے تک ہمیں پتہ نہ ہو کہ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کیا۔ پھر یہ کہ اس شخص سے محبت کرنے کے لیے کوئی سرا کہیں سے پکڑنا پڑے گا، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزمرہ کے معمولات کیا تھے، اوڑھنا پہننا کیسا تھا، کیا سادگی تھی اس میں، اور کیا وقار تھا اس میں۔ سادگی اور وقار اور صفائی اور پاکیزگی، کھانے پینے میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس قسم کے بھی لوگ آئے، کسی کو پتہ چلا کہتا جی یہ تو پلاؤ بھی کھاتے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم نے تو تمام حلال اور طیبات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جائز کی ہیں، تو اگر صاف ستھرا ہے، حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، طیب چیز ہے، تو اس سے کہاں منع کیا گیا ہے؟ لیکن حضرت السلام کے ایک صحابی تھے، اس کو کسی نے اسی قسم کا اعتراض کیا، اس نے کہا تم گند کھا لیا کرو۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ ایسے معیار انہوں نے بنا لیے ہیں بزرگی کے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی پلاؤ کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے تو وہ کوئی بزرگ نہیں رہا یا نیکی میں وہ مقام حاصل نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں بھی، آپ کے جوتوں میں بھی پیوند لگے جوتے بھی پہنے، کپڑے میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن صاف ہوتا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اعلیٰ درجہ کے ریشمی جبے بھی آئے، دوسرے قسم کے جبے بھی آئے، آپ نے وہ بھی استعمال فرمائے، اور پھر جب ریشمی جبوں کے استعمال سے منع فرمایا تو آپ نے وہ دوسروں کو دے دیے، ایک صحابی کو دے دیے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پہن لیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو منع کیا ہوا ہے، کہتے حضور آپ نے دیا تھا، کہتے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ پہنیں، چنانچہ پھر انہوں نے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔ تو بات یہ ہے ہمیں اپنے لباس میں، پوشاک میں، اپنے بالوں کے ڈیزائن میں، آج کل فیشن کی بات کر رہے ہیں،
عجیب و غریب قسم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے وہ کڑے سے پہنے ہوتے ہیں، خواہ وہ ربڑ کے بنے ہوں، خواہ وہ دھاگوں کے بنے ہوں. بھئی یہ کہاں سے لیا؟ یہ ان ماڈلز کو سے لیا ہے جن کو وہ ٹی وی کی سکرین پہ، فلموں میں یا دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں. ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ ہمارے لیے ماڈل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی ماڈل کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا کہ اب اس وجود کو دیکھو، یہ ان حدود اور قیود کے مطابق ان معیاروں پہ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا بہت اچھا لباس بھی پہنا، جس کو قیمتی لباس بھی کہا جا سکتا ہے. آپ نے انگریزی طرز کے کوٹ بھی پہنے، لیکن آپ مثلاً اپنی طبیعت، ہر ایک طیب کے لفظ میں بھی ہے کہ آپ کے اپنی طبیعت اور مزاج اور صحت کے موافق بھی ہو. بعض غذائیں تھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ آپ کو ذیابیطس کی تکلیف تھی، آپ وہ نہیں استعمال فرماتے تھے، ان میں احتیاط فرماتے تھے. بعض قسم کا لباس ہے، مثلاً آپ تباً آپ کو گھٹن ہوتی تھی، آپ بنیان بھی نہیں استعمال فرماتے تھے، کھلا لباس پہنتے تھے. کفوں والا بھی نہیں پہنتے تھے کہ اس کو بند کرنے، اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. آپ کے جو کام تھے آپ کے پیش نظر، دین کا احیاء، اسلام کی عظمت کو دنیا پہ ثابت کرنا، قرآن کی حقانیت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا. آپ فرماتے تھے کہ ایک جگہ آپ اسلام کی سیرت میں آپ پڑھیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ جو پیشاب پخانے کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پہ جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں وہی کام کسی دین کے وقت جو ہے کسی دین کے کام میں صرف ہوتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے واقفیت اس زمانہ میں بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو کتابوں کا آپ فرما رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، کمال کا ہے وہ. اور آپ کی آبزرویشن، آپ کا انداز بیان، آپ کا جو علم و عرفان تھا، جس گہری نظر سے آپ زندگی کا مطالعہ کرتے تھے. چھوٹا سا رسالہ ہے چند صفحوں کا، لیکن وہ پڑھے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسیح السلام کی کیا وجود تھا. بچوں کے ساتھ شفقت، گھر کے معاملات میں، اہل خانہ سے سلوک میں آپ کا کیا مزاج تھا، آپ کا کھانے پینے میں کیا چیزیں تھیں جو آپ پسند کرتے تھے. آپ امامہ پہنتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، اور اس میں دیکھیں تربیت. ٹوپی تو ننگے سر تو ویسے ہی پسند نہیں کیا جاتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد بچے تھے ابھی، تو انہوں نے صرف ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو حضور فرمانے لگے میاں عید کے دن بھی ٹوپی؟ مطلب یہ تھا کہ امامہ پہنو، اہتمام کرو، اور بلند معیار تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود السلام کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے تازہ نمونے بھی قائم رکھا ہے خلافت کی صورت میں. ان کو دیکھو، وہاں سے نمونہ پکڑو. ان کے لباس، ان کی وضاحت، ان کی گفتار، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ وہ زندہ نمونے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے یہ قائم فرما دی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ کتابوں میں ذکر تھا، تازہ آپ کے سامنے، اس کو تو روز دیکھتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے واقفیت حاصل کریں. آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا، آپ کس قسم کا لباس پہنتے تھے، کیا آپ کی پسند تھی، کیا آپ کی ناپسند تھی، آپ دوسروں کے بارے میں کیا چیزیں پسند یا ناپسند کرتے تھے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس اعلیٰ درجے کی اخلاق کے اعلیٰ درجے کی جماعت تیار کرنا چاہتے تھے وہ کیسی تھی. نصیر صاحب کچھ بکس بتائیں. ایک تو یہ کہ ہم alislam.org پہ اکثر کتب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہیں آپ کے صحابہ نے، جو کہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے، چشمدید گواہیاں ہیں، وہ الاسلام پہ بیشتر موجود ہیں. کچھ ظاہر ہمارے ناظرین کہاں سے شروع کریں، کچھ اگر بتا سکیں کون سی کتب ہیں زیادہ؟ ایک تو جیسا میں نے عرض کیا، حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت مسیح علیہ السلام پہ ایک مختصر سی کتاب لکھی جس میں آپ کا خاندانی حالات، آپ کے کاموں کا، مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا. پھر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے اس پہ بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. سیرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے وہ کتاب شائع شدہ ہے، جس میں آپ نے زندگی مختلف پہلو اور مختلف تعلقات، مختلف آپ کے اخلاق کے مختلف پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے واقعات کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایک لمبا عرصہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صحبت میں رہے. آپ کے بھی ذکر حبیب کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ بھی اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. پھر تذکرۃ المہدی حضرت پیر سراج الحق صاحب کی ہے، وہ بھی اس میں بھی بہت سارے ذاتی مشاہدات اور واقعات جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمائے ہیں. تو اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے ایک سیرت طیبہ، اس میں آپ نے حضرت مسیح السلام کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے ہیں.
آپ کی در منصور اور در مکنون کے نام سے اور آئینہ جمال کے نام سے کچھ تقاریر تھیں حضرت مسیح السلام کی سیرت کے موضوع پر، جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت، بنی نوع انسان سے محبت، قرآن سے محبت، آن وسلم سے محبت، ان موضوعات پہ حضرت مسیح السلام کی سیرت کے بہت ہی اثر انگیز واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ پھر سیرت المہدی ایک جو بہت زبردست مجموعہ ہے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسے مرتب فرمایا۔ اس میں صحابہ کی بہت ساری روایات ہیں جس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ لوگ آ کے جس طرح آپ مسائل کا پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھتے تھے، اس پہ حضور نے ان کو کیا رہنمائی فرمائی، کس چیز کو کیسے بیان فرمایا۔ تو بہت ساری کتابیں، پھر ذکر حبیب کے موضوع پہ صحابہ کے مختلف تقاریر بھی ہوئیں، اس کے بعد بھی علماء سلسلہ نے کی، حیات طیبہ مولوی عبدالقادر صاحب کی بھی ہے، تو بہت وسیع مفاد موجود ہے۔ تو اس سے پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے عزیزوں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا وضاقتہ لباس کی کیسی ہونی چاہیے۔ آج کل معاشرے کے زیر اثر گلے میں وہ ہار پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں، یہ ہماری جو جماعتی روایات ہیں جو ہمارے لیے نمونہ قائم کیا گیا ہے وہ اس سے ٹکراتی ہیں۔ یہ سب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اتنے مختصر وقت میں جو ہے وہ سیرت کی کتب کا تعارف کرایا۔ مقصد ناظرین جس طرح ہم نے عرض کیا تھا شروع میں سیگمنٹ کے، ہم چاہتے یہ ہیں اس میں بلا تخصیص کسی نسل کے کہ جی نوجوان نسل اور یہ نسل ہونا، ہم سب کو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی سیرت سے تعارف ضروری ہے۔ نصیر خان صاحب، وہ حدیث ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو۔ جی یہ بھی زمانہ دیکھیں، وہ اس کے تو بہت سارے وسیع اور بھی معنی ہیں، لیکن یہ کہ جو اچھی بات ہے کسی زمانے کے ساتھ جو آنے والی، وہ بہرحال اڈاپٹیبل ہے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اسوہ حسنہ کے معنی ہے اچھا، بہترین نمونہ۔ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ گندے لگیں اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں۔ مجھے اسے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ اس زمانے میں فیشن پہ اور ظاہری چیزوں پہ اتنا زور آ گیا ہے کہ جو اخلاق ہیں اس کو ہم بھول گئے ہیں، حالانکہ انسان کا دائمی حسن اس بات سے ہے، جیسے کہ ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ فیشن تو ایک عارضی سی چیز ہوتی ہے۔ عربی میں کسی کا ایک شعر ہے، میں شاعر کا نام تو نہیں اس وقت یاد، وہ کہتا ہے ما غیر الجلو اخلاق الحمار ولا نقش البراز اخلاق البرازینی، کہ ایک بڑی منقش خوبصورت سی آپ چادر کسی گدھے کے اوپر ڈال دیں تو اس سے اس گدھے کے اخلاق نہیں تبدیل ہو جاتے، وہ گدھا ہی رہتا ہے۔ یا کسی ٹٹو پہ بڑی خوبصورت پھولدار آپ چادر ڈال دیں تو وہ تو وہی رہے گا۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ تقوی پر قائم ہیں، سچائی، پاکیزگی، صفائی آپ میں موجود ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں، تو لباس سادہ بھی ہوگا تو اس میں بھی کشش ہوتی ہے، اچھا ہوگا، سادہ لگے گا۔ ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا زمانہ جس میں آپ کا ظہور ہوا، وہ زمانہ تھا جس میں ٹیکنالوجیکل جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا، انوینشنز اور ڈسکوریز جو ہیں وہ آتی جا رہی تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو گھڑی ہے جو مغرب کی ایجاد تھی وہ آپ نے استعمال فرمائی، آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، آپ نے بڑی گہری نظر رکھی وقت کے اوپر، آپ گھڑی کا استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے مغربی طرز کا کوٹ بھی زیب تن فرمایا، آپ کا لباس بڑا اچھا اور صاف ستھرا تھا۔ آپ نے جب وہ آیا فونوگراف، اس میں آواز ریکارڈ کرانے میں حضور نے بالکل کوئی یار محسوس نہیں کی ہے، اور بات ہے الگ ہوتا ہے، کیمرہ ہے، کیمرے سے تصویر بھی کھنچوائی۔ تو زمانے کے ساتھ آنے والی ایجادات کو اچھے رنگ میں، اچھی ضرورتوں میں ہم آج بھی استعمال ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے جو پروگرام آ رہا ہے، یہ کیمراز جو یہاں پہ اس وقت اسٹوڈیو میں لگے ہوئے ہیں، یہ لائٹس جو اس وقت لگی ہوئی ہیں، زمانے کے ساتھ آنے والی اچھی چیزیں ہیں جن کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اس جماعت سے منسلک ہیں، اس امامت سے منسلک ہیں جو ہمیں ان کو اچھے رنگ میں استعمال کرنے کا راہ دکھاتی رہتی ہے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ لغویات نہ ہوں اور میانہ روی ہو اور اسراف نہ ہو اور حقیقت کو چھپایا نہ گیا۔ نصیر خان صاحب بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ناظرین کے لیے جو ہے یہ لنکس بھی ڈال دیں گے جہاں پہ وہ سیرت کا مطالعہ کر سکیں۔ اس وقت ناظرین ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ضیاء خلافت کے نام سے ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے ہم کس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں اسٹوڈیو میں تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج کل اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے رجحان اپنے عروج پر ہے۔ اس اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لوگ کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔
مگر تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کہیں پردے کے مسائل ہیں، کہیں فیشن اپنے عروج پر ہے، نت نئے رجحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ طلباء اور طلبات کے لیے ایک چیلنج یہ بن جاتا ہے کہ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ضروری ہے، مگر ان کے سب کے رجحانات الگ الگ بھی ہیں۔ بس ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم کس رجحان کے پیچھے چلیں اور کس رجحان کی طرف جانے سے گریز کریں؟ جی ناظرین، ہم بات اپنے اس سیگمنٹ میں کریں گے اس بارے میں۔ تعلیمی اداروں میں ہم جب جاتے ہیں بہت سے وہاں پہ رجحانات سامنے آتے ہیں، آپ انہیں فیشن کہہ لیں، ٹرینڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تعلیمی اداروں میں چونکہ ظاہر ہے نوجوان نسل زیادہ تر ہوتی ہے، وہاں پر ان رجحانات کے جنم لینے اور وہاں پہ ان کے پنپنے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ان کو ملتا ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا طالب علم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کو جو رہنمائی خلافت احمدیہ کی شکل میں موجود ہے، اللہ کے فضل سے وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، وہاں سے مستفیض ہوتے ہوئے کیسے ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، کیسے اس وہاں پہ کامیابی کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں انس رانا صاحب۔ انس رانا صاحب جو ہیں یہ وقف نو بھی ہیں، تحریک وقف نو میں بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ماسٹرز کیا آپ نے، پھر اس فزکس میں کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹریٹ بھی کی ہے اور ڈاکٹریٹ کی ہے میتھمیٹیکل ماڈلنگ ان بایولوجی۔ ہاں جی، تو یونیورسٹی میں رہے ہیں۔ ہمیں بتائیں جی انس صاحب کہ آخر آپ جاتے ہیں وہاں پہ، ہر طرح کے رجحانات وہاں پہ پلتے بڑھتے ہیں نا؟ نہیں بالکل، میرے خیال میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو حضور اقدس کے احکامات ہوتے ہیں جب ان کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اور روزمرہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ اس کے مطابق رکھیں تو پھر یہ مسائل جو ہیں ان سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ موجودہ حضور نے مختلف موقع جات پہ اس فیشن کے بارے میں بھی فرمایا ہے، حکم دیا ہے۔ ایک مثلا کچھ سال پہلے ریجنل اجتماع تھا نارتھ ایسٹ کا میرے خیال میں، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ آپ اپنا لباس شرفانہ رکھیں اور اپنی دوستیاں اچھی رکھیں۔ اور دوستیاں اچھی رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے جو آپ کا ایم ہے وہ ہی ان کا ایم ہے کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کے ساتھ آپ دوستیاں رکھیں گے تو عام طور پر آپ کا دن تعلیم حاصل کرنے میں اتنا بزی رہے گا کہ اس طرح کی چیزوں کے وقت ہی بہت کم ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ مطلب اگر قدرتی اور فطری طرز پر زندگی گزاری جائے، مطلب اگر ہم یونیورسٹی اور ہاسٹلز کی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم وقت پہ سو جائیں، وقت پہ جاگنا سیکھ لیں اور اگر اس کو نمازوں کے اوقات کے ساتھ کر لیں تو کیا ہی بات، اور اس کے بعد پھر دن کو زیادہ تر جو ہے وہ اس مصروفیت میں صرف کیا جائے جو آپ کا بنیادی آبجیکٹیو ہو، تو آٹومیٹکلی بہت سارے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے۔ حضور کا ہم اپنے ناظرین کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ بہت سے خطبات میں، بہت سے بچوں کے ساتھ جو واقفین نو کے ساتھ جو حضور کی کلاسز ہیں نوجوانوں کے ساتھ، اس میں اجتماعات کے خطابات میں، لجنہ میں بھی اور خدام میں بھی اور انصار میں بھی حضور انور کی طرف سے اس چیز پر بڑی وضاحت کے ساتھ رہنمائی موجود ہے۔ حضور نے کبھی بھی یہ کنڈیم نہیں کیا کہ اچھا نہ پہنو، ہاں جی، لیکن انسان کا دل خود آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں ٹھیک، جس میں خود آپ کو شک پڑ رہا ہو، کھٹک رہا ہو۔ مطلب دیکھیں انسان فطری طور پہ، جبلی طور پہ اپنے ننگ کو ڈھانکنا چاہتا ہے۔ جہاں پہ اس کو عیاں کرنے کا رجحان پیدا ہو رہا ہو وہاں پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ there is something wrong، جو لباس میں ایسا پہنا جانا جو عیاں کرے میرے اندر کو، اندرون کو، اپنے ننگ کو، وہ خود بخود آپ کو کھٹک جائے گا۔ انس صاحب اپنا تجربہ بتائیں، آپ یونیورسٹی میں تھے، جی کیا تھا؟ سارا ہوگا ہی نا، سب کچھ ارد گرد ہوتا ہی تھا، آپ کا تھا ٹیمپٹیشن کبھی ہوئی؟ کیا ہوا؟ میری کبھی اس طرح ٹیمپٹیشن نہیں ہوئی۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ تھا زیادہ، جو میرے دوست تھے، وہ عام طور پر ہماری جب باتیں ہوتی تھیں یہ ہوتی تھیں کہ یہ میں فزکس انڈر گریجویٹ پڑھا ہوں، کہ فزکس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے، ہم کافی پینے جاتے تھے، فزکس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ماحول ہی ایسا تھا کہ باتیں اس طرح
اس کے علاوہ ہوتی تھیں ٹیکنالوجی کے بارے میں ہوتی تھیں باتیں. ہماری فزکس ہے ہی ایسا فیلڈ کہ بالکل ہر چیز اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ڈائریکٹ ٹیمپٹیشن الحمدللہ میرے لیے میں بھی بڑا کوئی ایسا لباس پہنوں کہ بس نہیں. وہ آف کورس جیسے حضور نے فرمایا کہ شرفانہ لباس اچھا لباس پہننا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس پہ ایسے اتنا اس طرف جھکنے لگ جائیں کہ آپ کا وقت ضائع ہونا شروع ہو جائے, یا آف کورس ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے اور وہ بھی ضائع ہونے شروع ہو جائیں. بالکل. لیکن اس کے علاوہ زیادہ تعلیم کی طرف, بلکہ انس صاحب جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں کہ انسان اگر اپنا یونیورسٹی کالج میں اگر اپنے سامنے اپنا آبجیکٹیو رکھے کہ میں یہ مقصد لے کے آیا ہوں, تو میرا خیال ہے اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں رہتا ہوگا. آپ نے جس طرح جو پی ایچ ڈی کریں مطلب سر کھجانے کا وقت نہیں ملتا ہوگا, اتنا انسان اس میں محو ہو جاتا ہے اپنے مضمون میں اور اپنے کام میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو ہم اپنا گول بنا لیں کہ حصہ کا ارشاد ہے کہ لباس اچھا پہنو, صاف ستھرا پہنو, بے شک نئے وضاقت کا پہن لو لیکن شریفانہ ہو, اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال اس میں زیادہ سینس آف اچیومنٹ ملے گی بنسبت صرف اس وجہ سے ایک ایسا لباس پہن لینے کے کہ کل رات کو ٹیلی ویژن پہ اس کا ایڈورٹ آ رہا تھا, اشتہار آ رہا تھا, اور آج دیکھو میں سب سے پہلا ہوں جو یہ پہن کے آ گیا ہوں. میرے خیال میں اس چیز میں زیادہ انسان کو تسکین ملے گی. بالکل. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عام طور پر آپ کے جو بھی دوست ان کا گروپ ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے ایسے ان میں سے جو جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. ہاں جی. اگر آپ ان میں سے بن جائیں, جس ٹرینڈ سیٹ کریں, آپ ٹرینڈ سیٹ کریں, اور وہ اس طرح نہیں ہوتا, جس گروپ میں آپ ہوں گے اس کے مطابق ہوگا کہ آپ پڑھنے والے گروپ میں ہیں تو آپ اچھے پڑھنے والے ہیں تو لوگ آپ کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کے بجائے کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہیں. بالکل. اور زیادہ اس میں بھی زیادہ بڑی کامیابی اسی چیز میں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اس بھیڑ چال میں شامل ہو جائیں کہ سب اس طرف چلے ہوئے میں بھی چل پڑوں, زیادہ بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے والے بنیں. لوگ آخر آپ کو اپروچ کر کے یہ بھی پوچھیں کہ بھئی تم ہو کون, اور یہ تبلیغ کا کتنا اچھا ذریعہ بن جائے گا, اور بنتا ہے. بہت سے ہمارے یونیورسٹیز میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کا یہ تجربہ ہے کہ ان کی اچھائی, ان کی شرافت, ان کی ماڈسٹی نے لوگوں کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ ان کو اپروچ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو, کہاں سے ہو, تعلیمی لحاظ سے بھی اچھا کرتے ہو, ایکسل کرتے ہو, شریفانہ ماڈسٹ لباس پہنتے ہو, تو آخر تم کون ہو, کہاں سے ہو. تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑی ہیلپ فل ہو سکتا ہے اس چیز میں. ہمارے پاس کچھ یہاں پہ ٹویٹس ہیں, اگر آپ یہاں پہ میں پڑھ کے سنا دوں پھر ہم دوبارہ واپس اپنی گفتگو کی طرف آ جائیں گے. اس وقت ہمارے پاس یہ فیشن کی بات ہی ہو رہی ہے. وسیم ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ فیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر اس سے بے حیائی اور ریانی نہ ہو, یعنی اخلاقی قدریں پامال نہ ہوں. اس کے بعد عمران صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو سب لوگ جو ہے احرام باندھتے ہیں جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے, جس سے ایکوالٹی غریب اور امیر میں برابری اس ایک رنگ میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی عمران صاحب, آپ کا خیالات ہم تک پہنچ گئے. باقی لیکن یہ کہ ظاہر عام زندگی میں تو اسلام میں بھی حکم نہیں ہے کہ ہم سب یونیفارم پہنیں یا ایک ہی طرح کے کپڑے سب پہنیں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ چھوٹ ہے کہ جس طرح کی مرضی کپڑے پہن لو, اس میں کیا حدود مقرر ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ضروری ہیں. ناصرہ خورشید صاحبہ کہتی ہیں کہ اپنی عقل اور سینس کا استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ بھیڑ چال. فیشن کا محتاج نہیں ہونا چاہیے, اس کے غلام نہ بنیں, اس کو اپنا غلام بنائیں. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نائجیریا سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. عام طور پہ ہم اس سیگمنٹ میں لیتے تو نہیں, متعلقہ بات ہے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب فرام نائجیریا, السلام علیکم. جی ڈاکٹر سمیع صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کیمپینس کریٹ اے نیڈ دیٹ ایکچولی ڈزنٹ ایگزسٹ, جس طرح ہم نے بات کی. یہ ہمارے پاس آئی ہے رافیہ احمد صاحبہ کی طرف سے غالباً یہ ٹویٹ ہے. سب لوگ جو ہے وہ پھر اس کے پیچھے اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے چل پڑتے ہیں. اچھا انس صاحب, آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس دوسری یونیورسٹیوں میں ہیں, اس عظیم نعمت سے جو کہ خلافت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, جہاں ہم کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں اور جہاں سے ہمیں کچھ بھی پوچھی ہوئی بات کے اوپر کچھ بھی جواب نہیں ملتا, بلکہ وہ جواب ملتا ہے جو دنیا کا بہترین جواب ہوتا ہے. مثلا ایک نوجوان سے بات ہوئی, اس نے بتایا کہ حضور نے اس کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں اس کو کہا کہ زیادہ توجہ, یہ یاد رکھو کہ تم جماعت احمدیہ کے ایک سپاہی ہو, تم نے ان کا پیغام عام کرنا ہے, تو اس طرف توجہ رکھنا.
بازاروں میں لگنے والی سیلوں کے پیچھے ہی نہ بھاگتے رہنا. ہاں جی, تو مطلب بڑے اچھے خوبصورت. جس آدمی کے کو جس وقت جو رہنمائی درکار ہوگی کیسے اپروچ کیا جائے؟ آپ کا تجربہ کیا ہے, کیسے ہے؟ انسان ظاہر ملاقات میں بھی جاتا ہے, خطوط بھی لکھتا ہے, کیا آپ کہیں گے اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو؟ میں نے تو اب تک مختلف کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں حضور کے ساتھ اور ملاقات آف کورس ریگولرلی. میں نے تو یہی پایا کہ حضور کوئی بھی سوال کریں آپ کو اس طرح جواب دیتے ہیں جیسے ہمارے باپ ہوں, اور ہیں بھی اگر سوچیں اس طرح بڑھ کے, باپ سے بڑھ کے. بالکل. تو کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو پوچھنے میں جھجکنا چاہیے. اور حضور بلکہ خوشی ہوتی ہے سوال ایسا بھی پوچھ کے نا. میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا بھی سوال پوچھیں جو حضور سمجھیں یہ تھوڑا سا فضول سوال ہے, حضور عام طور پر اس طرح مذاق میں ٹالتے ہیں کہ برا نہیں محسوس ہوتا. مطلب اس کا لائٹر پہلو جو ہے اس کو سامنے لا کے حضور. لیکن اس میں یہ کہ یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب اس میں ایسا لائٹ ہارٹڈ سوال بھی, اس میں سے جو بات کام کی ہو سکتی ہے اسے اخذ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ حضور ماشاءاللہ جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں. اور ہم نے جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے, ہم اپنی ملاقاتوں میں خطوط کے ذریعے سے ناظرین اپنے ہمارے ینگ طلبات مخاطب ہیں, کوئی چیلنجز جو یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں درپیش ہیں ان کے بارے میں پوچھنے میں نہ کوئی آر ہے نہ ہونی چاہیے. یہ کفران نعمت ہوگا کہ ہم اس سورس سے رہنمائی حاصل نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہے. انس ثنا صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فیشن کے موضوع پر گفتگو جاری رہے گی. ٹویٹر کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے اپنے پیغامات بھیجیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنی گفتگو کو بلڈ کریں. اب پروگرام میں فون بھی کر سکیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے ناظرین, اگلے اتوار کے روز 10 بجے GMT تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے, حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں. بدل رہا ہے نظام, کہنا